جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد عثمان مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اور آج ہم بات کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے آج بڑا فیصلہ دیا ہے، جس میں اسلام آباد کے دو پولیس افسران سمیت انتظامی امور کے جو آفیسر ہیں ان کو بھی آج جو وہ بڑی سزائیں سنائی گئی ہیں اور بھاری جرمانے عائد کیے گئے ہیں۔ اس میں ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان نواز کو 6 ماہ قید اور 1 لاکھ روپے جرمانے کی سزا جو وہ سنائی گئی ہے، اور اسی طرح ایس ایس پی آپریشن اسلام آباد جمیل ظفر کو 4 ماہ قید اور 1 لاکھ روپے جرمانے کی جو سزا ہے وہ سنائی گئی ہے، جبکہ ایس ایچ او تھانہ مارگلہ ناصر منظور ہے ان کو 2 ماہ قید اور 1 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی ہے۔ اور یہ تمام جو فیصلہ تھا یہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہے شہریار خان افریدی، ان کی جانب سے اپنی گرفتاری کے حوالے سے گرفتاری کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی تھی۔ اور چونکہ یہ توہین عدالت کی درخواست تھی اور جو ڈپٹی کمشنر اسلام آباد ہیں انہوں نے 3 MP او کے جو آرڈرز تھے وہ جاری کیے تھے، اور اسی آرڈر کے تحت شہریار افریدی کی گرفتاری جو ہے وہ اسلام آباد پولیس نے عمل میں لائی تھی، اور انہوں نے اپنی گرفتاری کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو وہ رجوع کیا تھا، اور توہین عدالت کی یہ تمام افسران جو ہے وہ مرتکب ہوئے ہیں، اور ان پر گزشتہ برس 7 ستمبر کو جو ہے وہ فرد جرم عائد کی گئی تھی، اور بالآخر آج یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ اور اس وقت ہمارے ساتھ سینئر صحافی جو ہے وہ نوید ستی صاحب موجود ہے۔ نوید ستی صاحب سے گفتگو کریں گے۔ ستی صاحب یہ بتائیں، اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج بڑا فیصلہ سنا دیا ہے، ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو 6 ماہ اور ایس ایس پی آپریشن جمیل ظفر کو 4 ماہ اور ایس ایچ او کو 2 ماہ اور 1 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی ہے۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ سزا معطل ہو جائے گی یا تینوں افسران جو ہے وہ جیل جائیں گے؟ بالکل جی، یہ بڑا فیصلہ یہ سمجھا جا رہا ہے، اور جسٹس بابر ستار جو ہے انہوں نے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے کہ کوئی بھی افسر بیوروکریسی کے لیے اسپیشلی کہ آپ جب اختیارات سے تجاوز کریں گے تو پھر اس طرح کی چیزیں سامنے آئیں گی، کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے تھے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو 18 فروری کو کیا کچھ ہوا کہ وہ ڈی سی صاحب جو ہے وہ بھاگ رہے تھے، بلکہ کسی نے صحافی نے پکڑ لیا کہ بھئی آپ کدھر جا رہے ہو؟ کہ جی میری ماں نے کہا تھا کہ عمرہ کر کے آئے۔ تو لائٹر موڈ میں کسی نے کہا کہ سر کون سی والی ماں نے کہا تھا کہ آپ بھاگ سکتے ہیں کیا اس ملک سے؟ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اتنا شدید ایک لڑائی چل رہی تھی جسٹس بابر ستار اور ان درمیان، اور یہ لگ رہا تھا کہ ادارہ شاید اسٹیبلشمنٹ شاید سپورٹ کر رہی ہے ان کو، کیونکہ جب یہ ریمارکس سب سے پہلے افریدی کے معاملے میں آئے، شہریار افریدی کے معاملے میں، کہ یہ 3 MP او کے تحت، اور پھر اس وقت یہ گفتگو ہوتی تھی بیوروکریسی کی طرف سے کہ جی دیکھیں جی یہ اختیارات ہمارے پاس ہیں کہ ہم کسی شخص کو بھی، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ جناب یہ باہر نکل کے کچھ بھی کر سکتا تو ہم اس کو پکڑتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا یہ تقریباً 1000 سے زائد لوگوں کو اس طرح گرفتار کیا گیا، 1000 سے زائد دن شاید بنتے تھے، اس پہ بھی ابھی دیکھا ہوگا کہ جب ریمارکس آئے تھے وہ سامنے آئے۔ تاریخی اعتبار سے یہ ہے کہ ڈی سی اسلام آباد یعنی ڈپٹی کمشنر اسلام آباد، جو کہ یعنی آپ یہ اندازہ کریں کہ یہ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر بھی تھے، یہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ بھی تھے، ان کو اگر 6 ماہ کی میکسیمم سزا، دیکھیں توہین عدالت کی میکسیمم سزا ہی 6 ماہ ہے، تو میکسیمم سزا ان کو دی گئی ہے۔ دیکھیں یہ سمبولک سزا ہوتی ہے، آلدو کی ان تینوں افسران کو جو سزا دی گئی 6 ماہ، 4 ماہ اور 2 ماہ اور 1 سال 1 لاکھ جرمانہ بھی دیا گیا، یہ اسی عدالت میں ایون ایک سمپل درخواست دینے سے بھی معطل ہو جاتا ہے، اور 1 ماہ کے لیے معطل ہو گیا، اور 1 ماہ کے بعد اگر یہ اسی طرح رہا تو ڈیفینیٹلی ان کو اڈیالہ جیل بھی جانا پڑے گا۔ اچھا، میں دوسرا میرا سوال یہ ہے، جیسے بابر ستار جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ آپ جو ہے اسی فیصلے کو آپ کے پاس اپیل فائل کرنے کا بھی اختیار حاصل ہے، اور اگر بالکل آپ یہ اپیل فائل کریں گے اور اگر یہ سزا معطل نہ ہوئی تو آپ کو پھر اڈیالہ جیل جانا پڑے گا۔ جا آج ہی ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو سنگل بینچ تھا، اس سنگل بینچ کے خلاف انہوں نے انٹرا کورٹ کے اندر اپیل دائر کر دی ہے، اور اس پر 2 رکنی بینچ جو ہے وہ 4 مارچ کو سماعت کرے گا۔ لیکن اس میں جو سافٹ کارنر تھا وہ اسلام آباد کے جو ایس پی ہیں امجد فاروق بھٹر صاحب، ان کو انہوں نے توہین عدالت کے نوٹس سے جو ہے وہ ڈسچارج کر دی ہے، اور ساتھ عدالت نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم کو اس کی کاپی جو ہے وہ ارسال کی جائے، اور وزیر اعظم کو یہ ہدایات بھی دی گئی ہیں کہ وہ اس کی تحقیقات بھی کروائیں کہ 3 MP او کے جو آرڈر ان کی جانب سے جو ڈی سی بالکل اسلام صحیح، آباد نے جاری کیے، اس کی کوئی پالیسی تھی یا نہیں تھی، بالکل صحیح۔ اور اس کی پالیسی کے حوالے سے اور آئین کے حوالے سے، قانون کے حوالے سے، یا پھر یہ تمام تر جو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں یہ صرف اس وجہ سے تھے کہ عدالتی وقار کو مجروح کیا جائے، اس کی تحقیقات بھی کروائی جائے۔ لیکن اب دیکھیں اس معاملے پر ہدایات کی گئی ہیں وزیر اعظم کو، تمام تر، یہ صرف اسلام آباد کے اندر نہیں ہوا، یہ پورے پنجاب کے اندر ہوا۔ ہم نے بالکل صحیح۔ پنجاب کے 36 اضلاع کے اندر دیکھا کہ کس طرح 3 MP او آرڈرز کے تحت جو گرفتاریاں ہوئی، راولپنڈی کے اندر بھی سب سے زیادہ گرفتاریاں ہوئی ہیں، لیکن راولپنڈی کے اندر کسی عدالت میں اس طرح کا فیصلہ نہیں آیا۔
لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ پالیسی کے حوالے سے بھی وزیر اعظم کو ہدایات دی گئی کہ آپ تحقیقات کر کے بتائیں. دیکھیں جب یہ کیس چل رہا تھا تو سب کی نظریں اس کے اوپر تھی، ایون یعنی جو لوگ گرفتار ہو رہے تھے اس وقت بھی، اور یہ لگ رہا تھا کہ شاید جو بیوروکریسی ہے وہ احکامات کہیں اور سے لے رہی ہے، کیونکہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ سے جب بات ہوتی تھی وہ کہتے تھے جی ہمیں کچھ چیزوں کا پتہ نہیں ہے، اور جسٹس بابر ستار بار بار یہ آپ دیکھیں کہ ریمارکس دیتے رہے کہ ہمیں بتایا جائے کہ یہ کہاں پر ہے، کس آئین کے تحت آپ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. تو ڈیفینیٹلی یہ کیس بہت بڑی اگزامپل سیٹ ہوگی. اور پھر آپ نے دیکھا کہ اس کیس میں اس حد تک ریمارکس یعنی کہ دیے گئے کہ جی یہ اختیارات آتے کہاں سے ہیں. یہ آپ نے جو وزیر اعظم کو لکھنے کی بات کی گئی کی وجہ یہی ہے کہ وزیر اعظم نے کیا واقعی آئین کا حصہ بھی ہیں، اور 3 MP کے تحت پھر کسی کو بھی آپ اٹھا سکتے ہیں. اور پھر دفعہ 144 اگر ایک ہی طرف لگی ہوئی تھی، دوسری طرف بڑے بڑے جلسے اور بہت کچھ بھی ہوتا رہا، لیکن یہ ایک ایسا اگزامپل سیٹ ہو گئی ہے. میرے خیال سے یہ کیس معطل ہو جائے گا یا نہیں ہوگا یہ ایک الگ بات ہے. اس پہ اگر عدالتیں جو ہیں وہ دیکھیں گی تو میرے خیال سے بیوروکریسی کی اتنی آپ کو پتہ ہے ان کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا، پھر عدالتوں کے اندر انصاف اگر لینے کی بات ہوتی تو شاید آج یہ وہ صورتحال نہ بنتی. لیکن بہت سے جتنے بھی گرفتاری ہوئی ہیں ان سب پہ کوشچن مارک ہوا. اسلام آباد کے الیکشن پر بھی کوشچن مارک ہوا کہ اگر ایک شخص جو توہین عدالت کا مرتکب ہوا ہے اور یعنی میکسیمم سزا سنائی گئی ہے، یہ 6 ماہ کی سزا، 1 لاکھ جرمانہ، وہ شخص جو ہے اس نے الیکشن بھی کنڈکٹ کروائے. وہ شخص جو ایک طرف 3 MP کے تحت انہی لوگوں کو گرفتار کرتا رہا. تحریک انصاف کے دیکھیں اگر سزا دی گئی ہے 1000 سے زائد گھنٹوں کی دنوں کی، وہ سب سے زیادہ سزا کس کو ملی ہے؟ اچھا ستی صاحب مجھے یہ بتائیں، عدالت نے آج اپنے فیصلے میں یہ بھی کہا، جو تحریری فیصلہ بھی چونکہ اس کا سامنے آ گیا ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ تمام جو آرڈرز تھے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کے وہ کالعدم قرار دے دیے گئے ہیں. تو ان 3 MPO آرڈرز کے تحت جن رہنماؤں کو، سیاسی کارکنان کو، جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا، پابند سلاسل کیا گیا، اب چونکہ وہ لوگ اگر عدالت سے رجوع کریں گے، اور چونکہ ایک رائٹ بھی ہے ان کا کہ جب آرڈر کالعدم ہو گئے تو پھر ان کا یہ رائٹ ہے کہ وہ عدالت سے رجوع کریں. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ سزا کالعدم نہیں ہوتی، یا اپیل انہوں نے اب چونکہ کر لی ہے 4 مارچ کو اس کے اوپر سماعت بھی ہونی ہے، اور اگر یہ سزا ختم نہیں ہوتی، یا یہ سزا جو سنگل رکنی بینچ ہے اس کا یہ فیصلہ معطل نہیں ہوتا، تو یہ لوگ اگر جیل جاتی ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا اثر باقی اضلاع جو ہے، باقی جو بیوروکریسی ہے اس پر بھی پڑے گا یا نہیں؟ دیکھیں حالیہ آپ لوگوں نے بھی کور کیا، کمشنر راولپنڈی نے جو ریمارکس دیے، ابھی تک کمشنر راولپنڈی میری ذرائع بتا رہے ہیں کہ وہ ان پر سختی سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے، لیکن وہ ابھی تک انٹرویو یعنی پریس کانفرنس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کی طرف سے خود ساختہ ایک پریس ریلیز جو بھی ایک جاری کر دی گئی، لیکن وہ ایگری نہیں ہو رہے ابھی تک اس معاملے میں. وہ کہہ رہے ہیں میں نے بالکل ہوش اور حواس میں یہ سارا کچھ کیا. تو الیکشن تو ایک تو آپ نے دیکھا الیکشن سے پہلے بھی اور الیکشن کے بعد، ابھی تک الیکشن مکمل طور پر کنٹروورشل ہے. تقریباً 45 to 50 سیٹس ایسی ہیں جہاں پر تمام ڈی سی او صاحبان، راولپنڈی کی ڈی سی آپ کے سامنے ہے، یعنی جو ڈی سی جو ہے وہ چکوال ہیں، گجران ہے، سوری گجرات ہیں، اور راولپنڈی اسلام آباد میں جو آپ کے سامنے ہے، کراچی میں بھی اس طرح ہے. کمشنر ایون ملتان کے اوپر خبریں چلتی رہی ہیں کہ جناب وہ بھی ان کو پھر تبادلہ ان کا کر دیا گیا. تو یہ سارا معاملہ جو ہے تھا الیکشن کو مینیج کرنے کے لیے اور ایک پارٹی کو سائڈ لائن لگانے کے لیے. اب ظاہر ہے جب تک حالات سازگار نہیں ہوتے، کوئی ایسی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نیوٹرل کورٹس سامنے آ جائیں یا کوئی ججز آ جائیں. عامر فاروق صاحب کا سب کو پتہ ہے کہ وہ اگر یہ کیس چلے بھی جاتے ہیں سارے سیاسی رہنما، تو یہ مزید عوام کے پیسے کا ٹیکس کا ضائع ہی ہونا ہے. اچھا ستی صاحب معذرت کے ساتھ ایک آخری سوال ہے میرا آپ سے، کہ اس حوالے سے جب میری عمران خان کی جو بہن ہے علیمہ خان، ان سے جب میری بات ہوئی، اور جو اس وقت چیئرمین ہے پاکستان تحریک انصاف کے بیرسٹر گوہر علی خان، ان سے جب میری بات ہوئی کمشنر راولپنڈی کے بیان کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا ہمارے پاس اس وقت 100 لوگوں کی لسٹ موجود ہے جنہوں نے ابھی یہ پریس کانفرنس کرنی ہے. بالکل. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ اس سے بھی جوڑا جا سکتا ہے کہ چونکہ اب ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو سزا ہو گئی، پولیس کے جو افسران ہیں ان کو سزا ہو گئی، کہ باقی جو لوگ ہیں وہ کوئی اپنی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ جاری نہ کریں، کوئی ویڈیوز جو ہے وہ جاری نہ کریں، ان کے اوپر بھی دباؤ ڈالنے کے حوالے سے ہے کہ اسی طرح آپ کو بھی جیل جانا پڑ سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں اس میں دوسری رائے نہیں ہے کہ کے پی میں آج وزیر اعلیٰ بن گیا علی مین گنڈاپور. آپ دیکھیے گا کل سے ہی کے پی سے بہت سے لوگ وعدہ معاف بن رہے ہیں، بہت سے بیوروکریسی کے لوگ. الیکشن کمیشن کے آفس سے خبریں آ رہی ہیں کہ چاروں صوبائی جو ان کے دفاتر ہیں وہاں پر بیٹھے ہوئے جو افسران ہیں وہ چیخ کے کہتے رہے ہیں الیکشن کمشنر کو کہ جناب ہمارے رشتہ دار ہیں جو جینونلی جیت رہے ہیں، اور ہم کیا بیٹھ کے یہاں پر ان کو ہرا رہے ہیں، تو آپ خدارہ کوئی وہ کریں. لیکن ان کو کہا گیا کہ جو آرڈر جہاں سے آتے ہیں وہ کریں. آج بھی جو ڈی سی کی بات کی، آپ صبح دیکھیے 9 بجے عدالت لگتی ہے،
8:30 بجے آئی جی اسلام آباد سمیت پولیس کے اعلیٰ افسران، پھر ڈی سی، یعنی رات کو کہتے ہیں سویا بھی نہیں ہے، صبح 8:30 بجے وہاں پہنچا ہوا ہے، جو کہ ڈی سی چند دن قبل آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بھاگ رہا تھا، کبھی عمرہ کے نام پہ، کبھی کس کے نام پہ، اس کو کہیں سے احکامات ہوئے تھے۔ آج پریشرائز کرنے کی کوشش کی۔ آپ عدالت میں دیکھیں کہ عدالت میں جو شاہ خاور ہیں، جو ان کے وکلاء تھے، اور راجہ رضوان عباسی تھے، اور ان کے ساتھ ایک لمبی لائن تھی وکلاء کی، تو جہاں وہاں پر جو دیکھنے والے ہیں وہ دیکھ رہے تھے کہ پوری کی پوری عدالت، ایک طرف وردیوں میں افسران موجود تھے، دوسری طرف انہوں نے پاور شو کیا وکلاء نے بھی، کہ تاکہ سزا نہ ہو سکے، لیکن ظاہر ہے جو سزا ہوئی اور ڈیفینیٹلی 30 دن کے لیے معطل ہوئی ہے، لیکن یہ ایک سمبولک ہے۔ آج اگر ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو یہ سمبولک ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو جسٹس بابر ستار ہیں، اس طرح کے آپ کے اگر عدلیہ کے لوگ موجود ہوں گے جو پریسیڈنٹ سیٹ کریں گے، تو ڈیفینیٹلی پھر یہ رول آف لا کی کوئی بات ہو سکتی ہے، ان کے پاس لوگ جائیں گے بھی، ان کے فیصلوں کا احترام بھی کریں گے۔ ادروائز پھر یہ فیصلوں کا احترام نہیں ہوتا۔ آپ چیف جسٹس جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بار بار آ کے کبھی کس کو اپنا جواز کوشش کرتے بتانے کی، کبھی کہتے ہیں جی ان کا بندے کو فارغ کر دیا جائے گا، کبھی کیا، اور پھر ڈائریکٹلی آپ دیکھیں کہ حالات یہ بن گئے ہیں کہ ڈائریکٹلی چیف جسٹس آف پاکستان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ جی بہت شکریہ نوید ستی صاحب، آپ نے اس سارے معاملے کے اوپر گفتگو کی ہے، اور مزید بھی اس سے جڑی ہوئی تمام جو خبریں ہیں اس کے حوالے سے بھی آپ کو اپنے ولاگ کے ذریعے جو ہے وہ تمام تر جو تفصیلات ہیں وہ فراہم کرتے رہیں گے، کیونکہ یہ صرف اسلام آباد کے اندر یہ آج عدالتی فیصلہ ہوا ہے، چونکہ 3 MPO کے جو آرڈرز تھے وہ صرف پورے پنجاب میں تھے۔ ہم نے دیکھا کہ راولپنڈی کے اندر سب سے زیادہ آرڈرز جو ہیں وہ جاری ہوئے، لیکن اس طرح کی کوئی بھی درخواست جو ہے وہ کسی عدالت کے اندر جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر نہیں کی گئی، کیونکہ اڈیالہ جیل کے باہر سے متعدد مرتبہ پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں، جو کارکنان ہیں، وہ بار بار گرفتار ہوتے رہے، اور بالآخر آج اسلام آباد کے اندر شہریار افریدی کی اپنی ہی گرفتاری کے خلاف جو درخواست دائر کی گئی تھی، اس میں توہین عدالت کا جو فیصلہ تھا وہ آج عدالت نے سنا دیا ہے، اور اس پہ انتظامی امور کے جو آفیسر ہیں اور اسلام آباد پولیس کے 3 آفیسرز کو یہ سزا جو ہے وہ سنائی گئی ہے۔ اور اس حوالے سے تمام تر تفصیلات اپنے اگلے ولاگ کے ذریعے آپ کے گوش گزار کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ نے کے بعد۔